آج کل ہر روز دنیا میں ایک نیا گرو، ایک نیا مرشد متعارف ہو رہا ہے۔ گویا ہر طرف مرشدوں اور گروؤں کا کاروبار پورے عروج پر ہے۔ آج کی بات انہی گروؤں سے شروع کرتے ہیں۔ ہر شہر کا ایک اپنا گرو ہے اور لوگوں کے ساتھ وہ محفل سجا کے مختلف موضوعات پہ بات چیت کرتے ہیں۔ محفل میں مختلف قسم کے ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ سوالات زیادہ تر انہی کے شعبہ سے متعلق ہوتے ہیں، یعنی تصوف، روحانیت، فقیری، صوفی کیا ہے، یہ سوالات کی نوعیت ہے۔ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، خیال کیا ہے، حال کیا ہے، مقام کیا ہے، تمکین کیا ہے، تسکین کیا ہے، اسی نوعیت کے سوالات۔ یہ وہ اصطلاحات ہیں جو صوفیہ کرام نے، فقراء نے، بزرگوں نے اپنی روحانی مسافت کے دوران محسوس کی اور اپنے ان احساسات کو ان اصطلاحات کا نام دیا۔ اب لوگ آسانی سے اور سکھ سے ان اصطلاحوں کے معنی جان لینے کو تصوف اور فقیری کا نام دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر انہیں تصوف میں برتی جانے والی ان اصطلاحات کا معنی و مفہوم سمجھ آ گیا تو وہ فقیر، صوفی، سادھو، سنت ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے ایسا ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنی زندگی کے باقی کاموں کی طرح ایک فارمولہ بنا رہے ہیں اور اس فارمولے کو یاد کر کے آپ اپنے ذہن کو تسکین دے لیں گے کہ اب میں فقیر، صوفی، سنت ہو گیا ہوں۔ حالانکہ فقر کا، تصوف کا، روحانیت کا چیزوں کو رٹنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو آپ کی اپنی ذات کا سچ ہے۔ جب تک آپ کا سچ آپ پہ یہ ریویل نہیں ہوتا، آشکار نہیں ہوتا، تصوف کی ضخیم سے ضخیم کتابیں یاد کر لینے سے بھی انسان کا کچھ نہیں بدلنا۔ تصوف بنیادی طور پہ ایک بدلاؤ کا نام ہے، ایک کایا پلٹ کا نام ہے۔ کایا پلٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک ایسا فہم لے کر ابھرتے ہیں کہ آپ کی ماضی کی تمام یادداشت، تمام اثرات آپ کی شخصیت سے پاک ہو جاتے ہیں، آپ کے من کی سلیٹ صاف ہو جاتی ہے۔ انسان کے اس سپر کانشیسنس، جسے ضمیر کا نام دیا جا سکتا ہے، تحت شعور کا نام دیا جا سکتا ہے، اس میں لکھی الہامی، قدرتی اور فطری تحریر خود بخود انسان کے من پر ابھرنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان جب اپنے قرب و جوار سے خود کو سمیٹ کر اپنے من کی نگری میں جھانکتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ من میں لکھی تحریر کو پڑھنے کی قدرت پیدا کرنا شروع کر لیتا ہے اور دل سے اٹھنے والی سرگوشیوں پر کان دھرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی گزشتہ تمام پہچان، ماضی سے تمام رابطے اور تمام شناختیں مٹ جاتی ہیں۔ اس مٹنے کو آپ مرنے سے پہلے موت والی ایک کیفیت کا نام بھی دے سکتے ہیں، مگر یہ لفظ موت انتہائی کمپلیکس ورڈ ہے۔ پوری دنیا میں یہی ایک ایسا لفظ ہے
जो इंसान के तमाम तर जज्बात के पीछे ड्राइविंग फोर्स के तौर पे काम करता है। ये खौफ ही है जो इंसान के अंदर मुख्तलिफ उमंगों को उभारता है। अब इस खौफ को ख़त्म करने के लिए मन की आगही की ज़रूरत होती है, और मन की इस आगही को पैदा करने के लिए इंसान को अपने मन की स्लेट साफ करनी होती है। अब ये मौत क्या है? इस मौत पे अगर गौर व फिक्र करे तो इंसान के सामने ये बात वाज़ेह होती है, या इंसान इस बात का कायल होता है कि मौत फना का नाम नहीं है, ये तो कुछ देर के लिए मफलूज हो जाना है। और ये तसव्वुर कि मौत ज़िंदगी को फना कर देती है उस शख्स पर जमूद तारी कर देता है। इस हालत को हम पाक होने का मकाम कह सकते हैं, प्यूरिफिकेशन करने का, ततहीर का एक अमल कह सकते हैं। लेकिन इसके बाद ज़िंदगी की एक नई उमंग जन्म लेती है और ज़िंदगी एक नई और निस्बतन खालिस सतह पर मुकीम हो जाती है, कायम हो जाती है। ऐसी रूहें जो हयात बाद अज मौत की कैल हैं, फौरन दूसरी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होना शुरू हो जाती हैं। इसी मौजू पर हज़रत इनायत खान रहमतुल्लाह अलैह हमारे एहसासात को सरशार फरमाते हुए कहते हैं कि इस रोशन दिन में रूहें क्या देखती हैं। यानी वो मरने के बाद की बात कर रहे हैं कि मरने के बाद रूहें क्या देखती हैं। रूहों को महसूस होता है जैसे वो गुज़िश्ता ज़िंदगी ही गुजार रही हैं, जैसे उनका वही नाम हो, वही शक्ल हो, लेकिन वो मुसलसल आगे बढ़ रही हैं। इस दुनिया में रूहें अपने आप को पहले की निस्बत ज़्यादा आज़ाद तस्वर करती हैं। अब इन रूहों के सामने एक नई दुनिया है। ये दुनिया उनके लिए अजनबी दुनिया नहीं है। ये वही दुनिया है जो उन्होंने ज़मीन पर रहते हुए अपने लिए तश्कील दी है, जिसे दुनियावी ज़िंदगी के दौरान, मौत के बाद की ज़िंदगी में वही हमारा घर होगा, वही हमारी दुनिया होगी। जो कुछ दुनिया में तख़य्युल कहा जाता है, मौत के बाद उसकी मदद से तख्लीक की गई दुनिया हकीकत बन जाएगी। अगर ये दुनिया फनकाराना दुनिया है, ये फ़न रूह का पैदा करता है। अगर किसी रूह के लिए इस दुनिया में हुस्न नहीं, इसका मतलब ये है कि ज़मीनी हयात के दौरान उस रूह का हुस्न से कोई वास्ता नहीं रहा। ऐसी रूहों के बाद अज़ मौत की ज़िंदगी हुस्न से खाली होगी, जो ये भूल चुकी हैं कि खुदा खूबसूरत है और खूबसूरती से प्यार करता है। कहने का मकसद ये है कि मौत के बाद भी रूह पूरे शऊर के साथ अपना सफ़र जारी रखती है। हमारी मौत के बाद की ज़िंदगी का फ़ैसला ज़हन से जुड़ी ख्वाहिशात के साथ है, यादाश्त पर रकम करदा अनमिट तजर्बात के साथ है। जन्नत और जहन्नम की हकीकत यही है। जब हम ज़मीन पर खुश होते हैं, हम दूसरे लोगों की खुशियों का ख्याल रखते हैं, तो हम इस काबिल हो जाते हैं कि इस खुशी और तमानियत को दूसरी हयात में भी अपने साथ ले जा सकें। जब हम हसद, खुद फरेबी, खुद मरकज़ियत, नफ़रत का शिकार रहे हों और दुनिया में हमने दुख ही बांटे हों, हम ये जहर अपने साथ ले जाते हैं। इसीलिए शुरू में हम
انہی خیالات اور احساسات کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں جن کے ہم دنیا میں عادی ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ کیسا حسین و جمیل تصور ہے، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کا یہ انتہائی خوبصورت پہلو ہے کہ اگر آپ مرنے کے بعد کی زندگی کو خوبصورتی سے گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی اس موجودہ زندگی کو خوبصورتی سے، محبت سے، پیار سے، وفا سے، ایثار سے گزاریں، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک خوبصورت اور محبت سے بھری ہوئی زندگی کا تخیل اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے چلے جائیں۔ آپ کی اس دنیا کا یہی تخیل آپ کی اگلی دنیا میں جوں کا توں آپ کے سامنے ہوگا۔ یعنی اگر یہاں پہ آپ نے خوشی سے زندگی گزاری، لوگوں کے ساتھ پیار محبت میں زندگی گزاری، تو اگلے جہان میں بھی ایسی ہی زندگی آپ کو جینے کے لیے ملے گی۔ اور اگر آپ نے یہاں پہ نفرت، بغض، عناد، کینہ یا اس طرح کے اور شر پہ مبنی خیالات کو سامنے رکھ کر اپنا وقت گزارا، تو اگلے جہان میں بھی ایسی ہی آپ کو زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں محبت سے جئیں، اگلی دنیا میں محبت پائیں۔ اگر اس دنیا میں نفرت سے جئیں گے تو اگلی دنیا میں بھی آپ کو نفرت ہی ملے گی۔ میرے نزدیک اس فکر کو، اس طرز عمل کو کسی حد تک ہم تصوف، فکر یا روحانیت کا نام دے سکتے ہیں۔ یعنی زندگی میں آپ جو چیز آگے بھیجیں گے وہی چیز لوٹ کے آپ کے پاس آئے گی۔ اس طرح کہ طرز فکر کے مطابق زندگی گزارنے سے نہ صرف انسان کی یہ مادی زندگی خوبصورتی سے گزر سکتی ہے، بلکہ اگلے کسی جہان دیگر میں بھی انسان کی روح خوش و خرم رہ سکتی ہے۔ یہ تصوف کا مقصد ہے، یہ تصوف، فکر اور روحانیت کا محاصل ہے۔